السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروگرامنگ بیسکس. ہم کمپائلر اور پروگرامنگ لینگویجز یہ تمام چیزوں کو اسٹڈی کر چکے ہوئے ہیں. اب ہم سیکھیں گے پروگرامنگ کے بیسکس کیا ہوتی ہیں اور کون سے قواعد اور ضوابط کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے، جن کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کو لکھیں گے، سکسیزفلی لکھیں گے اور اسے سکسیزفلی کیسے ایگزیکیوٹ کریں گے. آئیے سیکھتے ہیں. ہر پروگرامنگ لینگویج کے کچھ قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں، کچھ رولز ہوتے ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے، جن کے ذریعے کمپیوٹر پروگرام کو درست انداز میں لکھا جاتا ہے. کیونکہ اس کو لکھنے کا عمل بہت ہی سینسٹیو ہوتا ہے، ہمیں ان تمام قواعد کو، ان اصولوں کو فالو کرنا پڑے گا جو لینگویج جس کی ہمیں اجازت دے گی. یہ قواعد و ضوابط کسی بھی لینگویج کا سینٹیکس کہلاتے ہیں. سینٹیکس آپ کے لیے ایک نیا لفظ ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کا گرامر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. جس طرح آپ انگلش سیکھتے ہیں تو انگلش گرامر کو فالو کرنا ہوتا ہے، اردو سیکھتے ہیں تو اردو گرامر کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو اسی طرح جو سینٹیکس ہے یہ بھی کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کا گرامر ہوتی ہے، جس کو ہمیں لازمی فالو کرنا ہوتا ہے. اگر آپ پروگرامنگ لینگویج کے قواعد و ضوابط کو فالو نہیں کریں گے تو لینگویج آپ کو ایک ایرر بتائے گی، اور اس ایرر کا نام ہوتا ہے سینٹیکس ایرر. آگے آپ مزید ایررز بھی پڑھیں گے، لیکن آج جو ہم پہلا ایرر پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہوتا ہے سینٹیکس ایرر. سینٹیکس جو ہے کیونکہ گرامر سے ریلیٹڈ ہے، اگر آپ کی گرامر کی کوئی بھی غلطی ہوگی، یعنی کہ آپ نے کوڈ کو صحیح طرح سے نہیں لکھا، اس کو اینڈ صحیح طرح سے نہیں کیا، تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ایررز ہوں گے، گرامٹیکلی مسٹیکس ہوں گی، ان کو سینٹیکس ایرر کہا جاتا ہے. تو یہ تھا ہمارا پروگرامنگ کی بیسکس. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا ریزرو ورڈز. ریزرو ورڈز جو ہوتے ہیں، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، ریزرو کیے ہوئے، یعنی کہ کچھ ایسے، جس طرح جب کبھی ہم ہوٹل میں جاتے ہیں تو کوئی ٹیبل ریزرو کروا لیتے ہیں، بک کروا لیتے ہیں، تو لینگویجز میں بھی کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو پہلے سے بک کر لیا جاتا ہے، ریزرو کر لیا جاتا ہے کہ یہ الفاظ یہی اسپیسیفک یا اسپیشلی یہی کام کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو پروگرامنگ لینگویجز کی اس میں ایک لسٹ ہوتی ہے جس میں استعمال ہونے والے تمام الفاظ کو پہلے سے ہی کمپائلر کو متعارف کرا دیا جاتا ہے. چونکہ اس پہ سارا کا سارا کام تو کرنا ہے جی کمپائلر نے، آپ نے تو کوڈ لکھنا ہے. اب کمپائلر کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے. کمپائلر نے پہلے اس کو جو ہے اس کی کمپائلیشن کرنی ہے، اس میں سے ایررز ڈھونڈنے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی کنورژن کرنی ہوتی ہے اور پھر پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے. تو کمپائلر کی ڈیوٹی کافی ٹف ہوتی ہے، اس لیے اس کو پہلے سے ہی ہر چیز کا متعارف ہونا ضروری ہے. تو وہ لفظ جو ریزرو ورڈز ہیں وہ لینگویج میں پہلے سے ہی کمپائلر کو معلوم ہوتے ہیں، اس کے علم میں ہوتے ہیں، اس کی لائبریری میں ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کا یہ کام ہے. اور یہی متعارف ہونے والے الفاظ کو ہم ریزرو ورڈز یا کی ورڈز کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ کے پاس دو ورڈز آگے ہیں، ریزرو ورڈز یا کی ورڈز. وہ خاص الفاظ جن کو خاص کاموں کے لیے لینگویج استعمال کرتی ہے، ان کو ریزرو ورڈز کہا جاتا ہے. اور ان لفظ کو ان کے اسپیسیفک کام کے یا اس خاص کام کے علاوہ کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اس چیز پہ خاص زور دیا جا رہا ہے کہ یہ کچھ خاص ریزرو ورڈز ہوتے ہیں. اگر پروگرامر انہی الفاظ کا کوئی اور مطلب نکال کر ان ریزرو ورڈز کو کسی اور کام کے لیے استعمال کرنا چاہے گا تو وہاں پر بھی سینٹیکس ایرر واقع ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے ریزرو ورڈز کو ان سے وہی کام کروانا ہے جو کام جو ان کی ڈیوٹی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام ان سے نہیں کروایا جا سکتا. اب یہ آپ کے پاس پورا ٹیبل ہے، اس میں کچھ ورڈز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ لیجئے، ان کو دیکھ لیں. یہ کچھ خاص ریزرو ورڈز کا ٹیبل ہے جو کہ سی لینگویج ان کے اوپر کام کرتی ہے. ہوپ فلی آپ کو ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. اگر نہیں سمجھ آ رہے تو مجھے ضرور فیڈ بیک دیں تاکہ میں اس کے اکارڈنگلی آپ کو مزید جو ہے کچھ آپ کی ہیلپ کر سکوں. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.